انگریزی جاننا مشکل ہے، چائنی زبان میرے عزیزو، چائنا کے ویزے آ گئے، لوگ سارے چائنی سیکھنے لگ گئے، فرانس کے ویزے آ گئے، لوگ فرانسی زبان سیکھنے لگ گئے، اور میرے عزیزو جنت کے ویزے ہر جمعے میں بڑھتے ہیں، جنت کے ویزے میرے پیارو مکہ مدینے کی آمد کے ویزے، جنت کے ویزے ہر روز روزانہ تبلیغی جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، درس قرآن دی جاتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، مستورات کے مجمع کے اندر مائیں بہنیں بیان کرتی ہیں، روزانہ جنت کے ویزے بڑھتے ہیں، جنت کی زبان یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اس قرآن کے اللہ اس زبان کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے عزیزو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا 5-5 ہزار میرے عزیزو 1 مہینے کی فیس لے گا، 6 مہینے میں آپ کو انگلش کورس کرا دوں گا، 6 مہینے میں آپ کو چائنیز کورس کرا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مدرسے میں نے قائم کر دیے، ادارے میں نے قائم کر دیے، اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر کے میں نے مسندوں پر بٹھا دیا۔ اوے لوگو انگریزی سیکھنا، فرانسیسی سیکھنا، چائنیز سیکھنا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے ہر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، اندھوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو اسے آ کے سیکھے؟ اللہ اگر میں سیکھنے کا ارادہ کروں، فرمایا میرا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو قرآن کی صندوقڑی بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو صحیح کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں۔ بیمار ہو گئے، سکول سے چھٹیاں کر لی، بچے دوسری کلاس والے آگے چلے گئے، پیچھے سلیبس رہ گیا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، کوئی آپ اکیڈمی چلے جاؤ، کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھ لو، کوئی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاؤ تاکہ دن رات پڑھو، آپ کو صبح شام پڑھنا پڑے گا تاکہ یہ جو آپ کا میعاد رہ گیا یہ رہ گیا یہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو آگے پہنچانے کے لیے جو تعلیمی معیار میں کمی ہو گئی، جو مواد رہ گیا، جو سلیبس رہ گیا، اس کو پڑھانے کے لیے گلی گلی کے اندر تیار ہیں۔ الہ العالمین ایک بچہ اتنا سا مدرسے کے اندر جاتا تھا، اللہ کریم ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا، 12 پارے پڑھ لیے تھے، مالک پیچھے اس کے میرے عزیزوں 28 پارے پیچھے رہ گئے تھے۔ الہ العالمین 12 پارے پڑھ لیے، 30 پاروں کی کتاب ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ گھر سے چلا، انجانے میں کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دی، اللہ اکبر، ننھی سی جان موٹر سائیکل کے نیچے دب کے دنیا سے چلی گئی، قرآن پڑھنے گیا، شہید ہو گیا۔ اے مالک اس کا سلیبس کون مکمل کرائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ عین الیقین ہوتا ہے، کچھ حق الیقین ہوتا ہے۔ میرا محبوبہ معراج کی رات آ جا، حضور معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جس طرح نیچے بیت اللہ شریف ہے، دنیا انسان طواف کرتے ہیں، اسی کے اوپر سیدھ کے اوپر بیت المعمور ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر ہے جہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی ان کی سفید رنگ کی داڑھی ہے، دائیں بائیں ایسے ہی پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہی بچے کچھ بیٹھے ہیں، یہ جھوم جھوم کے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور بابا جی ان کے پاس بلاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، جن کی دعا کا آپ ثمر ہے یہ وہ ابراہیم ہے جس نے اپنے ہاتھوں پہ گارا لگایا، تگاریاں اٹھائی، اینٹیں اٹھا کے اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے معاوضے میں عوض میں اللہ کا حبیب آپ کو مانگ لیا۔ یہ آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ ابا کیا کر رہا ہے؟ یہ بچے اس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ نوح نبی کے بیٹے ہیں؟ نہیں۔ آدم کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شیش علیہ السلام کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ یہ بچے ننھے کون ہیں؟ کہا محبوبہ جا اپنی امت کو جا کر قرآن کی اہمیت اور قرآن کی تعلیم کا معیار بتلا دے کہ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر 15 پارے رہ جائیں، 13 رہ جائیں، اللہ نے قاری قرآن ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، ایک مدرسہ زمین پہ لگا، ایک اللہ نے آسمانوں پہ لگا دیا۔ جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے مر گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں اوپر بیٹھ کے پورے قرآن کا حافظ بنا رہا۔ اتنا بڑا احساس۔ مولوی جی میرے لیے دعا کر دو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، بدنگاہی ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، اللہ اکبر، نمازوں میں دین کے کاموں میں دل نہیں کرتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کوئی آ کے کہتا ہی نہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ اوے لوگوں، جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے اللہ میرے جوانوں کو، میرے ویروں کو
کو 60-50 سال کے میرے بزرگوں کو اللہ توفیق دے دے۔ میرے عزیزو عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6-6:15 بجے ہو رہی ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تبلیغ کے کام میں بھی میرے عزیزو ڈسٹربنگ پیدا نہ ہو، تبلیغ کے کام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، پھر تعلیم کا حلقہ لگا لو، پھر تعلیم والوں سے بھی کہہ دو آ جاؤ مولانا قاری صاحب اس مسجد کے امام صاحب آدھا گھنٹہ تمام بالغان کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ رب اکبر کی قسم چٹی داڑھی والا جب نورانی قیدہ لے کے بیٹھے گا، علی باتا سا پر انگلی وہ رکھے گا، عرش والے کو اس کی چٹے بالوں پر اللہ اکبر ترس آ جائے گا۔ جب مالک کو پیار آ گیا تو اللہ تیرے میرے بگڑے کام بنا دے گا۔ میرے ویرا اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے۔ بزرگوں اللہ کا واسطہ روزانہ ناشتے کو ہاتھ بعد میں لگایا کرو، کھانا بعد میں کھایا کرو، پہلے اللہ ریب کتاب کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی ہونٹوں سے لگا کے بوسہ دیا، 2 منٹ سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ رب کعبہ کی قسم جو اللہ اس کتاب کو سینے سے لگوا سکتا ہے، اگر وہ کرم فرما دے تو اس کتاب کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ کر سکتا ہے۔ قدم تو اٹھائیے۔ پوری دنیا کے ملکوں میں واحد یہ کنٹری واحد ملک ہے جب 50 سال وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 80 سال کے بوڑھے پوتوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانو یہ تو مسلمان کمزور ہو گیا، اسے لوریاں ہی بڑی عجیب ملی۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے اسے ڈرا ڈرا کے اسے بزدل کر دیا۔ اس کی ماں اندھیرے سے ڈرتی تھی، اسے بھی اندھیرے سے ڈرایا اور کہہ رہی تھی باپ اس کمرے میں نہ جائیے، بجلی بند کر دی، بتی بند کر دی اور ہو ہائے کی آواز نکال دی، ہائے بابا آ گیا، یہ پیشاب پیمپر کے اندر کر رہا ہے۔ اے میری بچی جسے تو اندھیرے سے ڈرا رہی ہے وہ اسلام کے لیے قربانی کہاں دے گا؟ وہ خالد بن ولید کی یادیں تازہ کہاں کرے گا؟ حضرت حنظلہ کی طرح شہادت کا جام کیسے نوش کرے گا؟ رب اکبر کی قسم مائیں دودھ پلایا کرتی اور جھولی پھیلا کے دعا کیا کرتی، اللہ اسے مجاہد بنا دینا یا شہادت کا اسے تاج پہنا دینا۔ پتہ نہیں ہمارے گھروں کے جھولوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہماری گھروں کی لوریوں کو کیا ہو گیا۔ اب تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم بھائی محمد صدیق رحمانی برادری کی طرف سے سارے کے سارے ویرے بیٹھے ہو، اللہ اکبر۔ ہمارے گھر کے اندر جب بہت پہلے سن 1984-85 کے اندر میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا، اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی امی کو دیکھا گوڈوں سے چلا نہیں جاتا تھا، میری امی جب ٹی وی والے کمرے میں آتی تو یوں کر کے اپنا دوپٹہ منہ کے اوپر ڈالتی اور کہتی اس لعنت کو اللہ کا گھر سے دفع کرے گا۔ مجھے کہا کرتی تو دفع کر دے، میں سب میں چھوٹا تھا مجھے کیا پتا، 85 کی بات ہے، اللہ اکبر۔ 88 میں تو میں نے قرآن پاک حفظ کیا، مجھے تو پتہ اتنا کوئی نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن وہ نقشہ میرے سامنے ہے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہہ دیا امی جی اس سے پردہ کیوں کرتی ہے؟ نانا دیکھ کے مجھے کھڑی کر کے یہ کیسے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ ان پڑھ تھی، اللہ اکبر، ان پڑھ تو تھی لیکن غیرت والی تھی، ان پڑھ تو تھی لیکن حیا والی تھی، ان پڑھ تو تھی لیکن عقل والی تھی۔ اس نے اپنے 5 بچوں کو مدرسے میں بھیج کے قرآن کا حافظ بنا دیا، اس نے اپنی بیٹیوں کے سینوں میں قرآن کا نور اتار دیا۔ تھی ان پڑھ، اسے اسکول بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اسے لکھنا بھی کوئی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کی قسم ایسی عقل مند تھی کہ جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، چاروں طرف کندھے دینے والے اس کے سگے بیٹے حافظ قرآن تھے، اللہ اکبر۔ میری بچیوں میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسی ایسی اعلیٰ جگہ تم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بے وقوفی والی زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ بچوں کو کام والیوں کے حوالے کیوں کرتی ہو؟ اللہ نے نعمت دی، اس کے لوتڑے پوتڑے خود دو، اللہ نے نعمت دی اسے دودھ خود پلا، اللہ نے نعمت دی اس کا دودھ خود بنا، اس کے لیے دلیا، اس کے لیے چیز خود بنا۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے بہت سی عورتوں کو رلتے دیکھا، کبھی مزاروں میں دیکھا، کبھی بازاروں میں دیکھا، کہیں آستانے پہ دیکھا۔ اللہ کی قسم اولاد کے اصول کے لیے اللہ اکبر بعض اوقات تو عزت بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے ویرو اللہ نے اگر یہ عطا فرمائی تو اس کی قدر کر لو، جیسے اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا ویسے اللہ لینے میں بھی دیر کوئی نہیں کرتا۔ آپ میری بات کو ایک بات پر اتفاق کر کے جاؤ گے، ہم ہر چیز کے اندر ترقی کر گئے، لوہے پہ ترقی کی، جہاز بنا دیا، ایٹم بم بنا دیا، لکڑی پہ ترقی کی، طرح طرح کا فرنیچر بنا دیا۔ میرے عزیزوں اس ہاتھوں نے کہاں کہاں نہیں کام کیا، لیکن ایک معاملے میں یہ ہاتھ بھی بیکار رہ گئے، یہ آنکھوں کا نور بھی بیکار ہو گیا، یہ کان، یہ جی، یہ دل سارا کا سارا بیکار ہو گیا۔ کیا؟ لیکن میرے عزیزوں
ہم خود تو قبر میں چلے گئے لیکن اولاد کو کسی قابل بنا کے نہ گئے، اولاد کو کسی مقام پہ کھڑا کر کے نہ گئے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ پانچوں بچے کاروبار پر لگ گئے، یہ عقل مندی نہیں۔ میری بہنوں ذرا تم بھی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، میں یہاں مولوی بن کے نہیں آیا، تمہارا بھائی بن کے آیا، نیکی کا پیغام لے کر اس لیے آیا کہ جو بات کر رہا ہوں مجھے بھی اس کی حاجت ہے، میری بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں یہ کامیابی کوئی نہیں کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو وکیل بریسٹر بنا دیا۔ کامیابی تو یہ تھی تیرا بچہ تیرے جنازے کے ساتھ چلتا کہ تیرے قبرستان میں تیری قبر کے پاس تجھے قبر میں اتارتے ہوئے تیرا بچہ رو کے دکھاتا، اس کے رونے پر اللہ کو تیرے پر تیری قبر پہ رحم آ جاتا۔ یہ کامیابی تھی۔ کامیابی یہ تھی تجھے قبر میں اتارنے کے بعد، ابا جان کو قبر میں چھوڑنے کے بعد، اماں جان کو قبر میں اتارنے کے بعد، یقین جانو کامیابی تو یہ تھی قوم چلی جاتی، لاہور والے چلے جاتے، وہاڑی حاصل پور والے چلے جاتے، میلسی والے چلے جاتے، یہ اکیلا جوان اللہ اکبر باپ کی قبر پہ بیٹھا رہتا، کچھ روتا، اس کا آنسو ابا کی قبر کی مٹی میں ملتا، کچھ زبان سے ہی پڑھ کے سناتا، ہونٹوں کو ہلاتا، ایک آدھا گھنٹہ باپ کی قبر پر یہ بیٹھ کے دکھاتا، اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا کے دکھا دیتا۔ میرے پیارو ہم ہر چیز کے اندر ترقی کر گئے لیکن اولاد کے معاملے میں ہم فیل ہو چکے ہیں۔ چلو رات کے اندھیرے میں نہیں، گھر کے اندر بتی جلاؤ گے، بیوی بولے گی، رشتہ دار بولیں گے، صبح جب سورج کا روشنی ہوگی چاندنے کے اندر شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا تھا، تمہارے گال کہاں چلے گئے، اندر یہ پچک گئے، گال کہاں بڑھ گئے، دانت کہاں چلے گئے، آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا، راشا ہاتھ کے اندر 2 من کی بوری کو اٹھا کے پھینکنے والا پانی کا گلاس پکڑ نہیں سکتا، کیا نمازیں پڑھ پڑھ کے تیرا یہ حال ہوا، اللہ کو راضی کر کر کے تیرا یہ حال ہوا، راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے تیرا یہ حال ہوا، ہائے بد نصیبہ دنیا کے پیچھے، اس پیسے کے پیچھے، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل چلا رہے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، اللہ اوپر جھٹکا لگا، 10 روپے کا نوٹ اوپر آ گیا، 50 کا نوٹ اوپر آ گیا، تو یوں کر کے اندر کو سوڑ دیا، نکلا، پتہ ہے اس کے اندر بھی میرے عزیزو ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، یہ پیسہ نکل کے کہتا ہے چاچا میرے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکانا، میرے پیچھے حاصل پور نہ جانا، گھر بیٹھ جا، جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا۔ یہ میں تجھے باہر نکل کے پیغام دے رہا ہوں۔ کیا پیغام دے رہا ہوں؟ نہ میں نے تیرے دادے سے وفا کی، نہ میں نے تیرے باپ سے وفا کی، اور تیرے سے بھی میں نے وفا کوئی نہیں کرنی۔ نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، تیری اولاد سے اللہ اکبر تیری قبر پہ چھتر پڑواؤں گا، تو مر کے دیکھ لے۔ جس بیوی کو اللہ اکبر تو اپنی زندگی کی خوشی سمجھتا تھا، تیری اولاد اس پیسے کی خاطر اس بیوی کو دھکے پڑواؤں گا۔ یہ بیوی تل کے گھر کے لوگوں کے برتن مانجتی نظر آئے گی، زکوٰۃ دے لیتی نظر آئے گی، یہ پیسہ بار بار کہتا ہے او اللہ اکبر اس سے کچھ کام کر کے چلا جا، جا کہاں اللہ کے بینک میں جا کے جمع کرا دے۔ خدا کا بینک کون سا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ابا اماں پہ خرچ کر دے، بہن بھائیوں پہ خرچ کر دے۔ پتہ لگا اللہ اکبر خیر پور ٹاما والی میں میرے پاس 16 ایکڑ ہیں، اللہ اکبر، اور بہن کے پاس اللہ اکبر کرائے کی دکان بھی کوئی نہیں، 4 بچے ہیں، چاروں کے چاروں بیکار ہیں، شوہر کی نوکری نہیں لگتی، پریشان ہو کر شوہر نشے کا عادی بن گیا، بیٹا باغی ہو گیا، کبھی سنوکر پہ نظر آتا ہے، کبھی ڈبو پہ نظر آتا ہے، کبھی لونڈے لپاٹوں کے ساتھ سگریٹ پیتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، مارکیٹوں کی کرائے کی زکوٰۃ نکال کر کراچی کے دارالعلوم میں بھیجنے والے، لاہور کے جامعہ اشرفیہ میں بھیجنے والے، اللہ کہتا ہے نہیں اپنی بہن پہ خرچ کر دے۔ سال گزر گیا، 1 نہیں 10 سال گزر گئے، جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے آج تک نیا جوڑا نہیں بنایا، جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے نیا جوتا نہیں بنایا، جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے دیکھ تو صحیح کئی دن ہو گئے اس کے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا۔ یہ زکوٰۃ اس کے دروازے پہ دے کے آ، اسے یوں نہ کہیو کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے آیا،
اگر زکات رکھے گا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا، کہے گا ابا جو بستر پھولوں کا بچھا کے بٹھایا کرتا تھا، آج نوبت یہ آ گئی تیرا جنازہ اٹھنے کے بعد زکات لینے کی نوبت آ گئی۔ اور ضروری نہیں ہے کسی کو زکات بتا کے دی جائے، نیت کر لو اور وہ زکات کا مستحق ہو، اسے جا کے کہہ دو یہ تحفہ تیرے لیے لے کے آیا، یہ ہدیہ لے کے آیا، سمجھ جائے گا۔ اس دور کے اندر ہدیہ کون دیتا ہے؟ اپنے پیسے کا مال زکات دیتا ہے۔ اگر میرے عزیزو اس زکات کے پیسے سے کسی نے کوئی سردی کے لیے بستر بنا لیا، کسی نے میرے عزیزو گرم جوڑا بنا لیا، اپنے بچے کے لیے لنڈے بازار سے جرابیں لے کے آ گئی، رب اکبر کی قسم تیری زکات کے پیسے سے گھر سردی سے بچ جائے گا، اللہ جل شانہ آپ کے مجھے دنیا آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بھی دین ہے، نہ سیکھا نہ کسی نے بتلایا۔ گرمی آ رہی ہے، مسجد کے اندر پنکھے لگاؤ۔ کیا پہلوں کے پاس پنکھے نہیں تھے؟ کیا نماز نہیں ہوا کرتی تھی؟ جمعے کے دن گرمیوں میں تراویحوں کے اندر اے سی والی مسجدیں تلاش کرنے کے لیے 1-1 لیٹر پٹرول پھونک کے میرے عزیزو اے سی والے کمرے کے اندر مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہو۔ ہمارے ابا و اجداد تو ایسی جگہ تراویح پڑھا کرتے تھے جب مسجد کے دیے کے اندر تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ مجھے خود یاد ہے شروع کے تعلیمی دور کے اندر جب میں تقاب بیٹھا کرتے تھے، میرے پیارو خدا کی قسم لائلٹین ایک ہوا کرتی تھی، 15 آدمی تقاب میں بیٹھا کرتے تھے، 15 منٹ ایک قرآن پاک پڑھتا، پھر دوسرا قرآن پاک لے کے روشنی میں بیٹھ جاتا، دیا ختم ہو جایا کرتا تھا، تیل ختم ہو جایا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت برک جایا کرتی تھی۔ ہاں کوئی 98 کا کوئی 1 روپے کا تیل ڈال دیا کرتا تھا، لیکن خدا پاک کی قسم اس وقت تلاوت ہوا کرتی تھی، یہ تلاوت کا زور آسمان سے فرشتوں کو زمین کے اوپر کھینچ لاتا تھا، یہ تلاوت ہوا کرتی تھی، اللہ کی برکتیں آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اب تو گھر سونے سونے ہو گئے، ہر گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر بے حیائی ہے، ہر گھر کے اندر بتوں کی مورتیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں چلا گیا اللہ اکبر وہ دادا، کہاں چلا گیا وہ نانا جو اللہ اکبر پیلے رنگ کی تسبیح لے کے بیٹھتا تھا؟ سارے گلی کے بچے اکٹھے ہوتے تھے، دادا خانہ کعبہ دکھائیو، دادا روزہ رسول دکھائیو، وہ تسبیح کے محراب کے اندر یوں کر کے دکھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اب تو دادا پتوں سے مووی دیکھ رہا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے موبائل کے اوپر دیکھا 80 سال کے بوڑھے ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی لعنت، خدا کی لعنت نامرادی میرے عزیزو زمین پہ آئی، چٹی داڑھی والا بھنگڑے ڈال رہا ہے، چٹی داڑھی والا میرے عزیزو ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ لگتا ہے اللہ کی قسم عرصہ ہو گیا اسرائیل کا ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ پھر میرے عزیزو جب اجتماعی طور پہ گناہ ہونے لگ جائے، پھر اجتماعی طور پر اسرائیل علیہ السلام کی چنگاڑ بھی آتی ہے، پھر ایک آدھ کو لے جانے کو دل نہیں کرتا، کبھی کبھی بسوں کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی ٹرینوں کے ڈبوں کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی پورے ہوائی جہاز کو لے جاتا ہے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، فرمایا لوگو پھر میں بستیوں کی بات نہیں کرتا، مکانوں کی بات نہیں کرتا، ملک کے ملک تباہ کر دوں میں اللہ کو پوچھنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا۔ جب اللہ دھی پوت گھر کے اندر دے دے تو ماں باپ کو چاہیے گناہوں والی زندگی سے بچیں۔ ماں بے حیا ہو جائے، باپ بے دین ہو جائے تو اس کا وائرس بھی اولاد کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم باپ اللہ کا نافرمان ہو تو اولاد بھی اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاتی ہے۔ ماں کا دوپٹہ اترا تو بیٹی کپڑے اتارنے میں دیر نہیں کرتی ہے، ابا پگڑی اتار دے تو ماں بہن گھر کے اندر بہن دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کرتی۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے سامنے سے ایک بچی گزری، ایسے دوڑ رہی تھی، 2 چھٹیاں کر رکھی تھی، اللہ اکبر اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اللہ اکبر ننگے سر بھاگ رہی تھی۔ امیر شریعت نے چنگاڑ ماری، فرمایا اس کا کوئی والی وارث ہے؟ پیچھے سے ابا دوڑتا ہوا آیا، جی میں بیٹی کو دیکھا، بیٹی حیا کہاں چلی گئی، دوپٹہ کہاں چلا گیا، یہ کب سے تو نے دوپٹہ اتارا؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی شاہ جی دوپٹہ اتارا نہیں، دوپٹہ اترا نہیں، دوپٹہ اتارا گیا ہے۔
کہا کیسے؟ کہ جب سے باپ نے سر سے ٹوپی اتاری بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ بے حیا ہوا تو بے حیائی کا اثر کھانے کے لقمے میں آیا، پانی کے گھونٹ میں آیا، سالن کے ٹکڑوں کے اندر آیا، بوٹی شوربے کے اندر آیا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے نیک سمجھ کر، ماں نے پاک سمجھ کر رزق کھلایا، بے نمازی ہاتھوں سے کھلایا، ننگے سر پکایا، ننگے سر کھلایا۔ اللہ کی قسم یہ ایسا کرونا بن کے اندر گیا کہ زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی، قبر میں چلے گئے، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میرے پیارو، صبح جب اٹھ کے سبزی منڈی جاتے ہو، صبح اٹھ کے میرے عزیزو نان چنے لے جاتے ہو، تمہیں اپنے پہ ترس نہیں آتا بے نمازیوں کے ہاتھ کا کیوں کھلاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ نان والے سے پوچھا تو نے فجر کی نماز پڑھ کے نان لگائے تھے؟ نہیں، میں ہوٹلوں کی مخالفت نہیں کر رہا، میں روغنی نان کی مخالفت نہیں کر رہا۔ جو بدبخت صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے ہوٹل میں آگ لگا سکتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی قبر کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خدا کو رو کے کیوں نہیں دکھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر 12 گھنٹے آگ کے آگے کھڑا ہونا آسان ہے تو 5 منٹ فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا مشکل کیوں ہے؟ معلوم ہوا مال کی مامتا دل کے اندر آ گئی، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کے چلی گئی ہے۔ جس کی اہمیت تھی محنت اسی کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ میرے ویرو، اپنے گھر کے اندر جا کے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو، اپنی بیوی کی منتیں کرنی پڑیں، کوئی واسطہ دو، اس کے ماں باپ کا دو، نبی کا دو، خدا کا واسطہ دو۔ اگر پھر بھی میرے عزیزو ہمارے گھر والے مزاج پر آ جائیں تو سمجھو سودا سستا ہو گیا ہے، ورنہ میرے عزیزو آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر ماں باپ کو جنت سمجھا جاتا تھا، آج اسی گھر کے اندر جوتے مار مار کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ رحمت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ ساری رات بیٹا موبائل کے اوپر پیکج کرا کے بےہودگی دیکھتا رہا، اس کا اثر بہن کے اوپر پڑا۔ بیٹا ادھر کروٹ لے کے، بہن ادھر کروٹ لے کے لیٹی ہے، باپ ادھر دیکھتا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے احساسوں کا، اپنے ارمانوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے۔ جب گھر کا آوا بگڑ جائے، بڈھے سے برداشت نہ ہوا، ہارٹ اٹیک فالج کے مرض میں اسپتال چلا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کا جب منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہاتھ ٹیڑھے ہوتے ہیں اور آنکھ کی ایکنی سے آنسو نکلتا ہے، تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کوئی دوائی نہیں کھائی تھی، بلڈ پریشر میرا شوٹ نہیں ہوا تھا، وہ لوگوں میں نے کوئی مرغن چکنائی چیز نہیں کھائی تھی۔ میں نے کہا بزرگا یہ کیسا اٹیک ہوا جس نے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا؟ اس نے اپنے ٹیڑھے منہ سے اللہ اکبر اکڑی ہوئی زبان سے جملہ نکالا کہ اللہ اکبر عبدالحنان میں سناؤں، کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مجھے کیا پتا تھا جو دیا میں نے اپنے گھر کی روشنی کے لیے لیا تھا، مجھے کیا پتا وہ میرے گھر کا آشیانہ ہی جلا کے خاک کر دے گا۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ مجھے تو تباہ کرنے والا میرا سگائی بیٹا ہے۔ پھپھیاں بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہی، مامیاں بھانجے کو رشتہ نہیں دے رہی، سگے بھائی کی اولاد کو جواب دے رہی ہیں بھائی تو ہی بتا میں اپنی بچی کو کہاں پھینکوں؟ بھائی تجھے نہیں کرتوتوں کا پتا، لیکن پھر بھی بہن بھائیوں کے پیار کے اندر ان بیٹیوں کا جو پردے میں بیٹھی ہیں، ان کے ظرف کو، ان کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہہ دیتی ہیں۔ واہ میرا اللہ، جتنا ہمارے اندر تو نے جذبات کا مادہ دیا، اتنا ہی اللہ ہماری بیویوں بہنوں کے اندر تو نے برداشت کا مادہ دیا۔ اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتی تو کسی گھر کے اندر ابو بکر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر عمر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر بلال کا غلام پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر امیر معاویہ کا غلام پیدا نہ ہوتا۔ اگر اینٹ کا جواب یہ اینٹ سے دیتی تو کسی گھر کے اندر عائشہ نہ پیدا نہ ہوتی، تو کسی گھر کے اندر فاطمہ خدیجہ پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ نے ان کے حوصلے بڑھائے ہیں، ورنہ ان کے ارمانوں کو چکنا چور کرنے میں کوئی ہم نے کسر تھوڑی چھوڑی۔ مجھے ایک جگہ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا مردوں کے حقوق بھی بیان کرو، بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا قسم اٹھا کے بتا،
کبھی تیری بیوی نے تیرا حق کھایا ہو؟ کہ نہیں نہیں، میں نے کہا دن کے اجالے میں آواز دی انکار کیا ہو، رات کے اندھیرے میں آواز دی انکار کیا ہو، چائے مانگی ہو انکار کیا، دودھ مانگا انکار کیا، تو نے کہا ابھی مجھے کپڑے چاہیے، سردی میں دھوکے دیے کہ نہیں دیے، استری نہیں تھی ساتھ والے گھر سے لے کے آئی کہ نہیں لے کے آئی، تیرے مزاج کے مطابق کھانا مانگا، بچوں کو کھلایا، ماں کو کھلایا، بھائیوں کو کھلایا، سب کو کھلایا، بچ گیا تو خود کھا لیا۔ بچہ دیکھ کے کہتے امی آلو ہی آلو پڑے ہیں، بوٹی کوئی نہیں بچی، نہ میرے تو نے کھایا میں نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، ان کی قدر کون بتا کے گئے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قدر بتا کے۔ بیوی تو بیوی، حجر مبارک میں آئے، کوئی پوٹلی سی ہاتھ میں لے رہی ہوئی ہے۔ اما عائشہ نے کہا کملی والے یہ کیا لے کے آئے؟ حضور نے تھیلے میں سے گوشت کا ٹکڑا نکالا۔ اما عائشہ سمجھی آج آپ کا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ اما کہنے کی سونو ذرا تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، ابھی تیار کرتی ہوں، ابھی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ابھی دیگڑی چڑھاؤں گی، اور ابھی آپ کے لیے بہترین اپنے ہاتھوں سے سالن تیار کروں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسر کوئی نہ چھوڑنا، ذرا اچھی طرح پکانا، ذرا سونا سا پکائیو، ذرا ذائقے دار پکانا۔ اما سمجھی میری جستجو بڑی، میرا پیار بڑا، میرے دل کی تشنگی نے ٹھاٹھے مارنے شروع کر دیے۔ آج کملی والا اپنی پسند کا کھانا کھائے گا۔ جب بنا ہوا سالن تیار کر دیا، میں دیگڑی حضور کے پاس لائی، میں نے کہا سونے ہو دیکھو تو صحیح۔ آپ نے ماں ایسا نہیں، اس کے اندر ذرا پانی زیادہ سرا ڈال دے، ذرا شوربہ ڈال دے۔ جب میں نے شوربہ ڈال دیا، میں نے کہا کملی والے ہاتھ دھلواؤں، کھانا تیار ہے۔ اور ماں ایسا نہیں، یہ سارا سالن ڈبے میں ڈال دے۔ اماں کہتی میں پریشان ہوئی، میں نے کہا کیا پتا ابھی نہیں کھائیں گے، بعد میں کھائیں گے۔ جب میں نے سالن برتن میں ڈال دیا، فرمایا عائشہ یہ سالن مجھے پکڑا دے۔ میں نے سالن پکڑا دیا، حجر مبارک سے آہستہ آہستہ باہر جانا شروع ہو گئے۔ جب باہر نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، نہ مجھے دیا نہ آپ کھایا، کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ سنو، اور گھر جا کے ذرا اتنی تیزیر سننا، ساس سسر کو دھکے دینے والوں کھڑے ہو کر میرے عزیزو، وہ تمہیں کہتے ہیں بیٹے میں تیرے لیے گڑ لے کے آیا تھا، بیٹے میں تیرے لیے اصلی گھی لے کے آیا تھا۔ اچھا میں تو کھاتا ہی کوئی نہیں، وہاں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی رہتی اٹھنا، آپ کی مہربانی، میرے ابو آئے ہیں انہیں سلام کر کے آنا۔ اچھا لے تیرا باپ کوئی وزیر اعظم ہے، میں اسے جا کے سلام کروں گا۔ نا ویرا، عزت کروانی ہے تو عزت کرنا پڑے گی۔ دیکھ سونے محمد جیسا عزت والا کوئی نہیں، وقار والا کوئی نہیں، شان والا کوئی نہیں۔ ڈبہ اٹھا کے باہر چلے۔ اماں کہنے کی سونو، میں منع نہیں کرتی میرے پیارے، میں بوٹی نہیں نکالتی، میں صرف آپ سے شوربہ نہیں مانگتی، بتا تو صحیح کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ سنو، آپ نے فرمایا عائشہ مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری خدیجہ کی سہیلیاں، اللہ اکبر، جو خدیجہ کو دلہن بناتی تھی، وہ خدیجہ کو اجلا سے دیتی تھی، وہ آج ساری مدینے میں آئی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں خدیجہ کے جانے کے بعد ہمارا پیار ہی پھیکا پڑ گیا، میں ان کی خدمت کے لیے سالن لے کے جاؤں گا، میں اپنی بیوی کی سہیلی کی دعوت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی جب میں نے اماں خدیجہ کا نام سنا تو میرے دل کے اندر ارمان پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روٹ سی ہو گئی، سوکن تھی نا، عورت کی فطرت ہے، سب کچھ برداشت کرے گی، سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں یبکی عائشہ، کیوں برسے؟ کملی والے، ہمارے حسن میں، ہمارے جمال میں کوئی کمی رہ گئی؟ ہماری خدمت میں کمی رہ گئی؟ کملی والے کوئی کسر رہ گئی ہو تو بتا۔ آپ نے کہا عائشہ وجہ کیا؟ کہ جب بھی آپ یاد کرتے ہو، خدیجہ کو یاد کرتے ہو، ہمارا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی بس اتنا سا میں نے کہا، میں اپنے کام کاج میں لگ گئی، پیچھے سے مجھے سسکیوں کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا، سسکیوں کے ساتھ ہجکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، روٹی کا ڈبہ ہاتھ میں اور رو رہے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، میں نے تو ایسی بات آپ سے کوئی نہیں کی کہ جس سے آپ کے دل پہ گراں گزرے۔ فرمایا عائشہ اللہ اکبر، تیرے سخت جملے سے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی، مجھے میری خدیجہ کے دکھ یاد آ گئے۔ میں کیوں خدیجہ کو یاد نہ کروں جس نے سب کچھ میرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے عزیزو حضرت خدیجہ، اللہ اکبر، حضور گھر آئے، اماں خدیجہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، نبی غمگین ہو گئے۔ مائی آئی، اللہ کے نبی کسی نے آپ کو کچھ کہا؟ کملی والے میری وجہ سے، ماں تیری وجہ سے میں پریشان ہوں، میری وجہ۔ اے خدیجہ تجھے سونے سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا؟ دو چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا دنیا کا مال رکھ لے یا اللہ کے نبی کو رکھ لے، جلدی فیصلہ کر۔
حضور فرماتے میری خدیجہ نے پوچھا بھی کوئی نہیں، یہ فیصلہ آپ کا یا آپ کے خدا کا؟ اماں گئی اور اپنے تکیے کو اوپر کیا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھا کے لائی، کہنے لگی محبوبہ ابھی گھر میں یہ، اور حضور کے پیروں پر سارے جھاڑ دیے۔ غلام جی بلال کو بلا لا، ابو ہریرہ کو بلا لا، جہاں دینا دے دے، اپنوں کو دے پرایوں کو دے، خدیجہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ جب 40,000 دے دیے آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے پر 19 اونٹ بدے ہوئے ہیں، اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی؟ جسے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، استعمال کے لیے ٹھیک ہے، بچا بچا کے رکھو گے کس کام کی؟ خود بھی نہ استعمال کر سکے، بچے نہ کھا سکے، اولاد پر نہ لگ سکا۔ خدیجہ نے حضرت غلام میسرہ سے کہا جلدی کر اونٹ کھول کے رسیاں ان کی گردن پہ ڈال دے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کا رخ کس طرف کر کے آیا۔ جب اللہ کے نبی اب تو راضی، اب تو ہنس کے دکھا دو، فرمایا نا خدیجہ یہ تیرے گلے کے اندر نیکلس نظر آ رہا ہے، یہ سونے کا ہار نظر آ رہا ہے، یہ موتیوں والا ہار نظر آ رہا ہے، خدیجہ اس کا جواب اللہ کو دے سکے گی؟ اماں نے ہار یوں نکالا نبی کے قدموں پہ ڈال دیا، بس پھر کیا تھا؟ پہلے خدیجہ رو رہی تھی، پھر آمنہ کا لال رونے لگ گئے، اکھیاں بند ہیں، آنسو مبارک آپ کے رخسار پہ گر رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی کملی والے ذرا ایک مرتبہ آنکھ تو کھولو۔ حضور نے آنسو والی آنکھ کھولی، اماں اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی، کملی والے اللہ کی عزت کی قسم جس نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، خدیجہ کے پاس یہ دوپٹہ رہ گیا، یہ کرتا یہ شلوار رہ گئی، کملی والے اجازت ہے رکھ لو ورنہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے آنسو صاف نہ ہوئے، خدیجہ کے آنسو نکلنے لگ گئے، ابھی دونوں رو رہے ہیں، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ آج خدیجہ نے شور کیا ایسی تابعداری کر کے دکھائی، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں مال نہیں لے کے آیا۔ خدیجہ کی اس تابعداری پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے اس کے دروازے پر آ گیا۔ شکوے میری بہنوں، کبھی اپنے آپ بھی دیکھو تو صحیح کہ غلطی میں بھی کر رہی ہوں، قصور میرا بھی کہیں نہ کہیں سے ہے۔ 4 نوکرانیاں گھر میں، میرے سے نہیں کپڑے دھلیں گے سردی میں، نوکرانی لا کے دو، میرے سے کپڑے استری نہیں ہوتے، میرے کندھوں میں درد ہو گیا کپڑے استری کرتے ہوئے۔ 19 خادمیں تھی، کئی 20 کنیزائیں نوکرانیاں سیدہ خدیجہ کے گھر میں تھی 20۔ جب رحمت عالم تشریف لاتے اماں سب کو چھٹی دے دیتی اور کہتی میں جانوں میرا سونا جانے۔ اللہ اکبر۔ پھر اماں خدیجہ آٹا بھی خود گوندا کرتی، روٹی بھی خود پکایا کرتی، حضور کی نوکری بھی خود کیا کرتی۔ جہاں میرا نبی نماز قرآن سکھانے آیا وہاں میرا نبی ازواجی زندگی بھی بتلانے کے لیے آیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کی زندگی کردار میں، صورت میں، عقل میں، شکل میں، ساری انسانیت کے لیے جس نے کلمہ پڑھا پڑھ کے سنا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی سب کے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کامیابی کا معیار ہے، کامیابی کا خزانہ ہے۔ وقت زیادہ ہے میرے پیارو، بس ارادہ کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر زندگی نبھاؤ گے، آپ کی زندگی کو اپناؤ گے، صورت میں، سیرت میں، کردار میں۔ اپنے چہرے کو ہم نے شیشے میں نہیں دیکھنا بلکہ قرآن کے اوراق میں دیکھنا ہے۔ ہمارا نبی اللہ اکبر قرآن میں کیسا لگ رہا ہے، حضور کا چہرہ، حضور کی داڑھی، حضور کے سر کی کنگھی کیسی تھی، رحمت والے نبی کا لباس کتنا لمبا ہوا کرتا تھا، تہمت کی اونچائی گہرائی لمبائی کہاں تک ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی پگڑی کے امامے کا حصہ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا، پاک پیغمبر کی آستین کتنی کھلی ہوا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے گلے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کی چادر کا سائز کتنا تھا، جوتا مبارک میرا نبی کیسے پہنا کرتا تھا، کھانے کا انداز کیا تھا، کھانا کھانے کے دوران کیا عمل تھا، کھانا کھانے کے بعد حضور کیا کیا کرتے، کس اوقات میں زیادہ کھانا پسند کرتے، کہاں کہاں ٹہلا کرتے تھے، رات کو بستر پر نبی کے لیٹنے کا انتظام کیسے ہوا کرتا تھا، نبی کا بچھونا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کیسے تھا۔ جب کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں جب مصطفیٰ کی محبت رنگ کر جائے گی تو رب کعبہ کی قسم پھر حاصل پور والوں، خیر پور ٹامہ والی والوں ان گلیوں میں چلو گے، دیکھنے والا تمہارے چہرے کو دیکھے گا، خدا کی قسم خدا یاد آ جائے گا، اور ہمارے کردار پہ نظر ڈالی جائے گی تو آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ رحمانی برادری نسبت بدلو، کمبو برادری
نسبت بدلو. میں میرے عزیزو اللہ اکبر، ہمارا خاندان راجپوتوں سے بھی ملتا ہے، ہمارا خاندان شیخ قریشیوں سے بھی ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی قسم مجھے کوئی قریشی نہیں کہتا، مجھے کوئی شیخ نہیں کہتا، مجھے کوئی رانا نہیں کہتا. جو بھی دیکھتا ہے اس ظاہری صورت کو دیکھ کے کہتا اللہ والے آ گئے، اللہ والا کہتا ہے. اور میرے عزیزو اس نسبت کے اندر بڑا ہی مزہ ہے. اللہ اکبر. گھر والوں کو اللہ پریشان نہیں کرتا، اپنے گھر والے ہوں، بندہ خود پریشان ہوتا ہے، بچوں کو اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا. ہم اللہ والے بن گئے ظاہری سے، اندر تو پتہ نہیں ہمارے کیا گند بھرا ہوا ہے. میں نے میرے عزیزوں پگڑی باندھی، میں جو لوگ اللہ والا کہنے لگ گئے. میں نے داڑھی رکھی، اللہ والا کہنے لگ گئے. میں نے چٹے رنگ کا لباس پہنا، اللہ والا کہنے لگ گئے. شلوار ٹخنوں سے اونچی کی. اگر اتنی سی نسبتوں سے، اتنی سی قربانی دینے سے رنگ بھی بدل سکتا ہے، ڈھنگ بھی بدل سکتا ہے، نسبت بھی بدل سکتی ہے. زمین والوں میں پہچان ہو یا نہ ہو، آسمان والوں میں پہچان ہونا شروع ہو جائے تو پھر میرے یارو اس مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کی نسبتوں کی خریداری کر لو. سودا سستا ہے. آج ہر ایک کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے. آنے والے وقتوں میں دریا خشک ہونے سے پہلے، اس دریا کا پانی رحمت کا خشک ہونے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے روٹھے رب کو راضی کر لو. اللہ سے اپنے سمن، اللہ سے اپنے مراسم کو سیدھا کر لو. میرے عزیزو آج اللہ کو منا لو. ایک بول پہ مان جائے گا، کل 1800 سال تک چیختے رہیں گے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. حضرت بہلول دانا بازار کے اندر کھڑے ہیں، لوگوں کی مٹ بھیڑ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی سودا لے رہا ہے سودا دے رہا ہے. بہلول دانا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے. پچھلے سال میں ان کی قبر پہ کافی دیر بغداد میں حاضری دے کے آیا. اللہ اکبر. بڑی نسبتوں کا یہ اللہ والا مالک تھا. فنا فی اللہ تھا، فنا فی الرسول تھا. بازار کے اندر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. کس نے کہا بہلول روٹی نہیں ملی؟ کہ نہیں، پانی نہیں ملا، کہیں تجھے درخت کا سایہ نہیں ملا. روتا کیوں ہے؟ کہ ان چلنے والوں پر، ان پھرنے والوں پر، ان خرید و فروخت کرنے والوں پر مجھے ترس آ رہا ہے. کہ کیا؟ اللہ اکبر. ان کا رب ان سے راضی ہونا چاہتا ہے. یہ بندے اللہ سے صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں. بس یہ کہہ کے بہلول اپنا راستہ لے لیتے ہیں. کچھ دل کے بعد بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان کے پاس ملتے ہیں. وہاں بھی کھڑے رو رہے ہیں. کہ بہلول عجیب بات ہے، زندوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا، مردوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا. کہ آج معاملہ بندے بھی وہی ہیں، جگہ بھی وہی ہیں. جگہ بدل گئی، پہلے کھڑے تھے اب یہ پڑے ہوئے ہیں. فرق کیا ہے؟ پہلے وہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہ صلح کرنے کو تیار نہیں. اب یہ قبروں میں پڑے دھاڑے مار کے راضی ہونا چاہتے ہیں، اب وہ صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں. میرے عزیزو قبر والے کوٹھے میں، قبر والے کمرے میں جانے سے پہلے اس سے صلح کر لو. اس نے اپنے رحمت والا دست قدرت بڑھا دیا. آجا میرا بندہ. اللہ اکبر. زبان ہلانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادروں میں ڈھانپ لینا میرا کام ہے. آجا میرا بندہ. تیرے آنے میں دیر لگے گی، میرے آنے میں دیر نہیں لگے گی. اللہ اکبر. دیکھ رات کا ایک ہے، میں پہلے آسمان پر آ گیا، تو میرے پاس میرے گھر میں نہیں آیا. میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا. اب بھی میرے عزیزو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرا بندہ اب بھی میری رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے تو تیری نامرادی ہے. یا اللہ قیامت کے دن فرمایا ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے لائے گا، پرواہ نہیں کروں گا. آج آنکھوں میں 2 آنسو لگا، آنسو لے کے آ جا. میں تیرے آنسوں کی قدردانی کر کے دکھاؤں گا. تیری زندگی کے نقشے بھی بدلوں گا، تیری قسمت کے فیصلے بھی بدلوں گا. رزق کی تنگیاں بھی دور کروں گا، فراخی رزق بھی دوں گا، گھر کے اندر راحت بھی دوں گا، بغیر اے سی میں سکون دوں گا، بغیر ماربل والے کمرے میں کچے جھوپڑے میں اطمینان عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب دوں گا، اطمینان سکون عطا فرماؤں گا. تیری اولاد تیری جنت کا ذریعہ بناؤں گا، تیری بیوی تیری جنت کی حوروں کی سردارن بناؤں گا. آجا میرے بندے ہاتھ بڑھا. اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبدالحنان دیر نہ کر، میرے بندے صلح کرنے کو تیار ہیں. ان سے کہہ دے ذرا ان کے ساتھ مل کے کہلوا دے. سارے مل کے کہہ دو. اللہ کیا کہے؟ کہ سارے مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. لو میرے عزیزو اللہ کی قسم اتنی سی بات تھی، ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اس نے صلح کا پیغام بھیج دیا. اب کوشش کرنا اسے ناراض نہ کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہنا. اور میرے عزیزو جہاں زندگی اور زندگی اور موت کی، دنیا کی اور شیطان کی اور آخرت کی کھینچا تانی ہو،
درود شریف کی ڈالی لے لینا, درود شریف کی چھتری کے نیچے آ کے بیٹھ جانا. جتنا درود شریف پڑھو گے اللہ کی رحمت اس کے قرب کا ذریعہ بنو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا آخرت میں ملاقات کا ذریعہ بنو گے. پھر دیکھنا خدا کی قسم تم آگے دوڑو گے, دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی. کردار میں, صورت میں, سیرت میں, عقل میں, شکل میں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ سے وعدہ کرو ہر حال میں حضور کی غلامی قبول کریں گے کو انشاءاللہ. سنت مبارک کو چہرے پر سجائیں گے, ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے, صحابہ کی عزتوں کا دفاع کریں گے, ملک پاکستان کا استحکام بچائیں گے, ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے, اپنے گھر کے اندر ماں باپ کی قدر کریں گے, ازواجی زندگی میں پیار کی بہاریں پیدا کریں گے, اپنے لیے بھی سوچیں گے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی سوچیں گے. سارے ارادہ کرتے ہو میرے بھائی, اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے.